السلام علیکم۔ اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت رابعہ اپنے زمانہ میں معرفت الہی میں بے نظیر تھیں۔ روایت میں ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں اس رات آپ کے والد کے ہاں اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکے، اور اتنا روغن بھی نہیں تھا کہ آپ کی ناف پر چپڑ دیا جاتا۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا۔ چونکہ آپ اپنے والد کے ہاں چوتھی لڑکی پیدا ہوئی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ غرض آپ کے والد سے آپ کی پیدائش کی رات کہا گیا کہ ہمسایہ کے ہاں سے روغن لے آؤ تاکہ چراغ جلائیں، لیکن آپ کے والد نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی مخلوق سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے، اس لیے گھر والوں کے مجبور کرنے پر آپ پڑوسی کے ہاں گئے، مگر دروازے پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے آئے اور کہہ دیا کہ دروازہ بند ہے۔ اسی غم میں نیند آ گئی۔ رات کو خواب میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد کو خواب ہی میں بشارت اور تسلی دی اور فرمایا، اسی شہر بصرہ ہی میں عیسیٰ زادان کو ایک کاغذ پر لکھ کر میرا پیغام دو کہ تو ہر شب 100 بار مجھ پر درود بھیجتا تھا اور جمعہ کو 400 مرتبہ، مگر گزشتہ جمعہ کو درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ حلال کمائی کے 400 دینار اس شخص کو جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے دے دو۔ صبح اٹھ کر آپ کے والد رونے لگے اور خط لکھ کر ایک شخص کے ہاتھ بھیج دیا۔ امیر عیسیٰ زادان نے جب وہ خط دیکھا تو کہا کہ 10,000 درہم اس شکرانے میں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، فقیروں کو تقسیم کر دو، اور 400 دینار ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں اس شخص کو دے دو، اور لکھ بھیجا کہ اس بزرگی کے باعث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لائے ہو، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تم میرے پاس آؤ، اس لیے میں خود آپ کے آستانہ پر حاضر ہوا کروں گا۔ خدا کی قسم جب تمہیں کسی قسم کی حاجت ہو تو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ آپ کے والد نے وہ روپیہ لے لیا اور ضرورت کے مطابق سب کچھ خرید لیا۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ قحط اور خشک سالی کے باعث آپ کی بڑی بہنیں بھی جدا ہوئیں، چنانچہ آپ بھی ایک طرف کو چل نکلیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر لونڈی بنا کر فروخت کر دیا، چنانچہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔ ایک دفعہ آپ کسی کام کے لیے جا رہی تھیں، کسی نامحرم کو سامنے سے آتا دیکھ کر راستہ سے ہٹنے کے وقت گر پڑیں اور آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ نے خاک پر سر بسجدہ ہو کر دعا کی کہ الہی اگرچہ میں غریبوں میں مددگار اور دست شکستہ ہوں، مگر میں اس کی پرواہ نہ کرتی ہوں، صرف تیری رضا کی طالب ہوں۔ اسی وقت ایک آواز آئی جس نے کہا، رابعہ غم مت کر، تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ چنانچہ آپ دل شاد ہو کر خاک پر سے اٹھیں اور مالک کے گھر آ گئیں۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتیں، آقا کی خدمت کرتیں اور رات کو عبادت الہی میں مشغول ہو جاتیں۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا، باوجود یہ کہ چراغ گل کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر نگاہ کی تو ایک علیحدہ کوٹھڑی کے کونے میں آپ کو سر بسجدہ پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر روشنی کر رہا تھا۔ آپ کہہ رہی تھیں کہ خداوندہ، اگر میں دوسرے کی مملوک نہ ہوتی تو ایک لمحہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے ایک مخلوق کے قبضے میں دے رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ اس کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ الصبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہے رہیں، مگر تم آزاد ہو، اگر جہاں رہو تو تمہاری خدمت اپنی سعادت سمجھوں گا۔ یہ سن کر آپ باہر آئیں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ رات دن میں تقریباً 1000 رکعت ادا کرتیں اور بعض دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے جاتی تھیں۔ مدت کے بعد آپ نے حج کا ارادہ کیا اور جنگل کی راہ لی۔ ایک گدھے پر جو آپ کی ملکیت تھا،
اپنا اسباب لادا اور چل نکلی۔ اتفاق سے وہ گدھا راہ میں مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارا اسباب ہم اٹھا لیں گے، مگر آپ نے کہا تم چلے جاؤ، میں تمہارے سہارے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ چنانچہ قافلے والے چلے گئے۔ جب آپ تنہا رہ گئیں تو سر بسجدہ ہو کر مناجات کی کہ بادشاہ کیا ایک غریب و عاجز عورت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں جو تو نے کیا؟ مجھ کو اپنے گھر کی طرف بلا کر راہ میں میرا گدھا مار ڈالا اور بیاباں میں اکیلی کو چھوڑ دیا۔ ابھی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا اور آپ اسباب لاد کر مکہ کی طرف چل پڑیں۔ راوی روایت کرتا ہے کہ ایک مدت کے بعد اس گدھے کو میں نے مکہ کے بازار میں بکتے ہوئے دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔